السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية۔ معزز و موقر مشاہدین و مشاہدات، سلسلے تفسیر قرآن کے اس بابرکت پروگرام میں آپ کے سامنے سورۃ البقرہ آیت نمبر 228 پیش کی گئی ہے، اور اس آیت کے حوالے سے کئی درس سے آپ کے سامنے گفتگو ہو رہی ہے۔ ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، کہ ان عورتوں کے لیے جن کو طلاق دے دی گئی ہے، ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ چھپائیں اس کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کے رحم میں پیدا کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے طلاق دی گئی عورتوں کی عدت بیان کی، وہ عورت جس سے دخول ہو گیا ہو اور اسے حیض آتا ہو، کہ وہ 3 حیض تک اپنے آپ کو روکے رکھے۔ طلاق جس تاریخ کو ہوئی، اس تاریخ سے اس دن کے بعد جب 3 حیض آ جائے گا، یا اگر حیض کی حالت میں طلاق ہوئی ہے تو طلاق حیض کی حالت میں جائز تو نہیں ہے، لیکن اگر کوئی دے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو 3 پاکی جب ہو جائے گی تو یہ اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کو ایک خاص نصیحت کی، خاص وصیت کی، اور یہ نصیحت یہ ہے کہ اللہ نے ان کے رحم میں کیا پیدا کیا ہے وہ اس کو چھپائیں نہ۔ عورتوں کے ساتھ کچھ اندرونی معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ اس کو ظاہر نہ کریں تو کسی دوسرے کا اس پر مطلع ہونا ممکن نہیں۔ اہل علم نے اس سے 2 چیزیں مراد لی، ایک تو حیض اور ایک بچہ۔ یعنی اللہ رب العزت نے اگر حیض کی حالت میں رکھا ہے، حیض کی حالت سے گزری ہے، تو اس کو چھپائیں نہ۔ کبھی کبھار ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی عورت کو اسی شوہر کے ساتھ رہنا ہے جس شوہر نے اس کو طلاق دی ہے، اور طلاق دینے کے بعد اس عورت کو حیض آ گیا اور 3 حیض آ گئے، لیکن چونکہ اس عورت کو اس کے ساتھ رہنا ہے، اس لیے عورت چھپا سکتی ہے کہ نہیں، مجھے 2 ہی حیض آیا ہے، مجھے 2 ہی حیض آیا ہے، تاکہ وہ اس شوہر کے ساتھ رہے۔ حالانکہ 3 حیض آ چکا ہے، اس کے لیے حرام ہو چکی ہے، اس کی جوزیت سے خارج ہو چکی ہے، اب اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، لیکن یہ اس اور شوہر کے ساتھ رہنے کے لیے جھوٹ بول رہی ہے، اور حیض کی حالت کو چھپا کر کہتی ہے مجھے 2 ہی حیض آئے، تو اس کے ساتھ رہنے کے لیے۔ اب اگر اس کے ساتھ رہتی ہے تو حرام اور ناجائز طریقے سے رہنے والے ہوگی۔ اور ایسے ایک اور شکل ہو سکتی ہے کہ کسی عورت کو ابھی 2 ہی حیض آئے ہیں طلاق ہونے کے بعد، یعنی ابھی وہ پہلے ہی کی زوجیت میں ہے، اب اس کا شوہر اس سے رجوع کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ عورت اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو یہ کیا کہہ دے کہ نہیں، مجھے 3 حیض آ کے گئے، آئے 2 ہی حیض، ابھی اس کی بیوی ہی ہے،
شوہر اس سے رجوع کر سکتا ہے، لیکن اس عورت کو شوہر کے ساتھ نہیں رہنا ہے تو جھوٹ بول دے کہ نہیں مجھے 3 حیض آ کے گئے، یعنی میں زوجت سے خارج ہو چکی ہوں، مجھ سے رجوع نہیں ہو سکتا۔ اب اگر یہ کہہ دے گی 2 حیض آئے تو جو رجوع کر سکتا ہے، جب کہہ دے گی 3 حیض آ کے گئے تو نہیں رجوع کر سکتا ہے۔ اللہ نے اسی کو کہا کہ تم اللہ رب العزت نے تمہارے رحم میں جو کچھ پیدا کیا اس کو چھپاؤ مت، اس سے حالات بدل جائیں گے، اس سے احکامات بدل جائیں گے، اس سے حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی۔ ایک عورت جس کے لیے جو اپنے شوہر کے لیے حرام ہو چکی ہے لیکن وہ حیض کو چھپا کر کے اس کے لیے حلال بن رہی ہے، ایک عورت جو اپنے شوہر کے لیے رجوع کرنے کے لیے حلال ہے مگر وہ حیض کے بارے میں جھوٹ بول کر کے اپنے شوہر کے لیے اپنے آپ کو حرام کر دے رہی ہے۔ اور اس کا دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ تمہارے رحم میں اگر بچہ ہے، شوہر نے آپ سے ہم بستری کی تھی اور ہم بستری کے بعد بچہ ٹھہر گیا، بچہ کے ٹھہرنے کے جو علامتیں ہوتی ہیں اس کو عورتیں سب سے پہلے جان پاتی ہیں، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے رحم میں جو ہے نطفہ پڑ چکا ہے، بیج پڑ چکی ہے، بچہ پیدا ہو چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس رحم مادر میں جو بچہ پڑا ہوا ہے اس کو چھپاؤ مت۔ ایک تو چھپانے پر جہاں عدت کے احکامات بدل جائیں گے، جہاں عدت کے احکامات بدل جائیں گے، اب اگر نطفہ بچہ پیدا ہو چکا ہے پیٹ میں، حمل ٹھہر چکا ہے تو اس عورت کی عدت وضع حمل ہے، نہ کہ 3 حیض۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کے پیٹ میں بچہ پڑ چکا ہے اور یہ کہتی ہے کہ نہیں میرے پیٹ میں کچھ بھی نہیں ہے، حمل نہیں ٹھہرا ہے، اور پھر وہ مطلب اپنے پہلے شوہر کی زوجیت سے نکل کر دوسرے شادی کرتی ہے تو یہ بچہ اس شوہر کا ہے اور منسوب کیا جائے دوسرے کی طرف۔ نطفہ پہلے شوہر کا ہے اور یہ منسوب ہو جائے گا دوسرے شوہر کی طرف، تو کہاں نسل میں خلط ملط پیدا ہو جائے گا، نسل خراب ہو جائے گی، بگڑ جائے گی۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ اگر تمہارے رحم میں جو بچہ پیدا کیا اللہ رب العزت نے پہلے شوہر کی ہم بستری سے جو حمل ٹھہرا ہے اس کو نہ چھپاؤ، کیونکہ اس سے احکامات بدلیں گے۔ حمل ٹھہرا تو عدت کچھ اور ہے، حمل نہیں ٹھہرا تو عدت کچھ اور ہے، پھر حمل ٹھہرا اور اگر اس حالت میں کسی اور سے شادی کر لی تو بچہ کسی اور کا اور منسوب کسی اور کی طرف ہو رہا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے کہا کہ ان عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے جو اللہ نے ان کے رحم میں پیدا کیا ہے۔ اللہ نے ایک چیز کا حوالہ دیا، اگر ان کا ایمان اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ کوئی کسی کو کیا کر سکتا ہے؟ ایمان کا حوالہ دیا جا سکتا ہے، آخرت میں جواب دہی کا حوالہ دیا جا سکتا ہے کہ کوئی نہیں جان سکتا ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے، لیکن دیکھو اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہونا ہے، آخرت کا دن ہے، اللہ پر ایمان ہے، اللہ کے ہاں جواب دہ ہونا ہے، تو اللہ رب العزت کی جواب دہی کے احساس سے جو بات ہے صحیح صحیح بتاؤ۔ حیض آ رہا ہے، 3 حیض آ کے گئے، کتنے آئے، کتنے باقی ہیں، حمل ٹھہرا ہوا ہے، نہیں ٹھہرا ہوا ہے، جو حقیقت ہے وہ بالکل سچائی بتاؤ۔ یہ اللہ رب العزت نے کہا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نیکیوں کے تعلق سے ان 2 ایمان کا تذکرہ کیا ہے، حوالہ دیا ہے، کیونکہ اللہ پر ایمان اور آخرت کے دن پر ایمان، یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو ہر برائی سے دور کرنے کے لیے کافی ہیں اور ہر اچھائی کی طرف راغب کرنے کے لیے کافی ہیں۔ آخرت کا دن بدلے کا دن، جزا کا دن، سزا کا دن، اور آخرت کے دن کا مالک اللہ تبارک و تعالی۔ تو اس دن کا پر بھی ایمان ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمیں اپنے کیے کا بدلہ ملے گا، اور یہ بھی معلوم ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جس دن ہمیں اپنے اس رب کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال کے بارے میں جواب دہ ہونا ہے جو ہم نے کیا ہے، جو رب ہمارا خالق ہے۔ تو جب یہ دو چیزیں دل میں مضبوط ہو جائیں گی، آدمی جھوٹ نہیں بولے گا، آدمی حقیقت کو چھپائے گا نہیں، آدمی حقیقت کو ظاہر کرے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے
خاص طور سے اس کا حوالہ کیے دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہے، عقیدہ ہے، تو وہ حق بات کو چھپائیں نا جو اللہ نے ان کے رحم میں پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنا یہ انسانی زندگی پر بہت بڑا اثر ڈالتا ہے، بہت بڑا اثر ڈالتا ہے۔ انسان بے لگامی کی زندگی نہیں گزار سکتا ہے اگر اللہ پر سچی ایمان ہے، آخرت کے دن پر ایک دم یقین ہے تو وہ بے لگامی کی زندگی نہیں گزار سکتا ہے۔ ایک آدمی کو ڈر ہو کہ ابھی میں 1 گھنٹے کے بعد کسی کے سامنے پیش کیا جاؤں گا جو مجھے سزا دے گا میرے غلط باتوں پر، تو آدمی کس طریقے سے جو ہے کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسے ہم کو حاضر ہونا ہے، ہم کو جو ہے جواب دہ ہونا ہے، تو انسان کے اندر یہ ایمان اور یقین پیدا ہو جائے تو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول کر کے کبھی کوئی عمل انجام نہیں دے گا۔ اسی لیے ایمان باللہ اور یہ ایمان بالیوم الآخر کو مضبوط بنانا چاہیے، اور اس سے ہماری زندگی میں اصلاح آتی ہے۔ کتنی آپ جو ہے کیا نام ہے فورس اور فوجی اور کتنے جاسوس آپ لگا دیں گے، لیکن وہ کام نہیں ہو سکتا ہے جو انسان کے دل میں ایمان اور عقیدہ جو ہے پیدا ہو جائے تو کام ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال اس آیت کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے خواتین کو نصیحت فرمائی کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو پیدا فرمایا ہے اس کو صحیح ویسے ہی بیان کرے جیسے معاملہ حقیقت ہے، اور چھپانے کی بات نہ ہو۔ اگر حیض آ کے گئے تو بتا دیں، نہیں آئے تو بتا دیں، اگر رحم حمل ٹھہر چکا ہے تو بھی بتا دیں، نہیں ٹھہرا ہے تو بھی بتا دیں۔ حق بیانی سے اور سچائی سے کام لے، جھوٹ سے کام نہ لے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ایمان باللہ اور یوم الآخر کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں اس کا یقین پیدا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔